آج کی اس درس قرآن کی نشست میں سورۃ الطارق تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ قرآن مجید کی یہ مکی سورت ایک رکوع اور 17 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور قسم بھی آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، تم نے کیا جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ پھر خود وضاحت کر دی، النجم الثاقب، نہایت چمکدار ستارہ ہے۔ دو چیزوں کی قسم فرمائی، آسمان کی اور آسمان پر طلوع ہونے والے انتہائی چمکدار ستارے کی۔ قسم فرمانے کے بعد ارشاد کیا جب کوئی بات اہم ہو تو اس کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جب کوئی بات ایسی بیان کرو تو آپ کہتے ہیں قسم، قسم سے میں کہتا ہوں، اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تو تجسس بڑھ جائے گا کہ جس بات پہ قسم اٹھائی ہے وہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ اب یہاں جواب قسم کیا ہے؟ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے، اسلوب خوبصورت ہے، اور جس بات پہ قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بات انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک نہیں دو قسمیں فرمائیں، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو آنے والے روشن ستارے کی۔ دو قسمیں فرما کیا کہا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی محافظ مقرر نہ کیا گیا، ہر جان پر اس نے محافظین مقرر کیے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر شخص کے ساتھ 160 فرشتے ہیں جو ایسے حادثات اور ایسی مشکلات سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں جو اس کا مقدور نہیں ہے، اور شیاطین سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے اس کی محافظت نہ کریں تو شیاطین انسان کو مار ڈالیں، چونکہ وہ انسان کے دشمن ہے۔ گو انسان کا قصور نہیں ہے، اگر شیطان نے انکار سجدہ کیا تو اس میں انسان کا قصور نہیں تھا، جناب آدم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن جب حسد ہو تو پھر حسد کی آگ میں جلنے والا یہ نہیں دیکھا کرتا، خام خواہ کی دشمنی پال لیتا ہے۔ اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے بغض رکھا، دشمنی پالی، اور تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ یہ شیطان بارگاہ قدس سے جو رد کر دیا گیا وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، اور دنیا پر سب سے پہلا گناہ ہوا ہی ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کر تو تجھے کس شے نے روکا؟ اس نے آگے سے دلیل دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آنا خیر منہ، میں تیرے شاہکار سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے۔ افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کا نقض کرتا اور مخالفت پر دلائل کے انبار لگا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فرمایا میرے دربار سے نکل جا، اب تیری یہاں گنجائش نہیں رہی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ دلائل دے رہا ہو تو وہ سچا ہی ہوگا۔ شیطان نے دلیل دی، اور بظاہر دلیل اس کی کیسی تھی کہ آگ واقعی بھڑکتی ہے، اوپر کو جاتی ہے اور مٹی میں انکساری ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میرے دربار سے نکل جائے۔ تو ہر دلیل دینے والا سچا نہیں ہوتا ہے، سچائی سچائی ہی ہوتی ہے۔ تو جو بھی جھوٹ پہ کوئی زندگی گزار رہا ہے یا سچ پہ گزار رہا ہے، کوئی دلیل تو رکھتا ہے۔ تو ہم عام طور پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی تو دلیل سے بات کر رہا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اس پر حضرات علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر پہلا جرم جو ہوا ہے وہ انکار عظمت رسالت مآب ہے، پہلا جرم جو ہوا ہے وہ حسد ہے، پہلا جرم جو ہوا ہے وہ تکبر ہے۔
اس نے کہا تھا انا خیر، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے لفظ میں زبان پر نہیں آنے دیا۔ وہ کہتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، یہ لفظ زبان پر نہیں آنے دوں گا۔ اچھا، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کی الٹ تعویل کرتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یا اس پر ریاکاری کی تہمت لگاتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بات کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا لو، یہ لفظ ان کی زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ میں جاتا ہوں ان کی زبان پہ یہ لفظ ضرور آئے آئے۔ چلا گیا، حضرت تشریف فرما تھے۔ کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا پوچھئے۔ کہا کہ شیطان کا بیڑا غرق کس چیز نے کیا؟ وہ راندہ درگاہ ہوا تو وہ کون سی شے تھی جس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا؟ سوچا کہ اب تو کہیں گے نا کہ لفظ میں نے، تو کہوں گا کہ آ تو گیا ہے نا لفظ زبان پر جیسے بھی آیا۔ لیکن وہ بزرگ بھی بڑے بصیرت والے تھے۔ حضور فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس شے نے برباد کیا؟ فرمانے لگے بیٹے نماز کا وقت قریب ہے، نماز پڑھ لیں، بعد میں اس پہ بات ہوگی۔ جماعت کھڑی ہوئی، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اور پھر خود ہی مخاطب ہوئے۔ کسی نے پوچھا تھا شیطان کا کس چیز نے بیڑا غرق کیا؟ جواب دینا چاہتا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ ایک دم کھڑا ہو گیا، میں نے۔ کہا اسی شے نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے انا، اس انا نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو کچل کے رکھ دیا، اس کے سارے سجدے برباد ہو گئے، اس کے سارے قیام، اس کی ساری زندگی کے شب و روز برباد ہو گئے۔ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، بیت المعمور کا خطیب تھا، کتنی بڑی باتیں تھیں، لیکن جب نبی سے رخ پھیرا تو پھر اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا۔ اب وہ دشمن ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی ذریت کا۔ اس نے اللہ کے روبرو قسم کھائی، باب عزت کا لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان کے اطراف سے ان کو گھیروں گا۔ اب وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، اور فرمایا اگر اللہ انسان کے لیے حفاظتی حصار قائم نہ کرتا تو یہ شیاطین انسانوں کو ویسے ہی مار ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو قسمیں فرما کر کے کہا ہے کہ ہم نے ہر جان کے لیے کوئی محافظ ضرور مقرر کیا۔ اچھا، مفسرین نے اس کا ایک اور دوسرا مفہوم بھی بیان کیا، وہ یہ کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ اور نگراں نہ ہو۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں ان کی نگرانی ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہمارے اعمال سمیت دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ ہوگا، اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آوارگی چاہتا ہے۔ جب بچہ بھی تھوڑا سا شعور سنبھلتا ہے تو ایک وقت بچے پہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بغاوت کرتا ہے، کہ والدین میری پابندی پہ، میری آزادی پہ خام خواہ کی پابندی لگاتے ہیں، یہاں بیٹھنا، یہاں نہیں اٹھنا، شام کو وقت پہ گھر آ جانا ہے، یہ دوست اچھے نہیں ہیں، یہ اچھے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میری آزادی پہ قدغن ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے، اور اگر والدین اس عمر میں کنٹرول کر جائیں تو بچے اچھے ہو جاتے ہیں، ورنہ اس عمر میں بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 15 سے 20 سال تک کی عمر جو ہے یہ انتہائی اہم عمر ہے۔ بچے سنورتے بھی اس عمر میں ہیں، بگڑتے بھی اس عمر میں، ان کے نظریات بھی پختہ تر اس عمر میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اس عمر میں خاص طور پہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس عمر کے اندر ان کی صحبتوں کو دیکھنا چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ، چونکہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جب وہ کسی سے دوستی لگانے لگے تو وہ دیکھے اس کا دین کیا ہے۔ کہیں ایسا ہے کہ اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے، اس کے عمل میں پریشانی ہے، اس کی اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، تو پھر یقیناً اس کے اثرات اس پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے حضرت رومی کہتے ہیں کہ گندم از گندم، آپ فرماتے ہیں کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ کہتے ہیں جہاں تک ممکن ہو بری صحبت سے بچنا،
बुरी सोहबत, बुरे यार की सोहबत बुरे सांप से भी बुरी है। आगे उसका नतीजा ये बयान किया कि सांप लड़े तो जान जाती है, लेकिन बुरा यार लड़ जाए तो ईमान चला जाता है। इसलिए इस उम्र में बिलखुसूस अपनी हिफाजत की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानू ने ये बात बयान फरमाई कि हमने एक निज़ाम बनाया है, इंसान उस निज़ाम से बगावत चाहता है। एक मिसाल मैंने दी कि बचपन में वालिदैन से भी उन पाबंदियों को वो कबूल करना नहीं चाहता, वो कहता है ये खाम खा मेरे ऊपर जो है वो कदगन लगाते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो मजहब से आज़ादी चाहते हैं, और दुनिया की मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ ममालिक में कितने ऐसे लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं जो मजहब से आज़ादी पा चुके हैं। वो कहते हैं ये मजहब जज्बात पर और आज़ादी पर पाबंदी और कदगन है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे, ला मजहब हो जाते हैं। एक तीसरा तबका है जो मजहब के अंदर रह करके मजहब गुरेज होता है, यानी वो अपने मजहब से बगावत तो नहीं कर सकता, लेकिन मजहब की जो पाबंदियां हैं उनको भी वो करीब नहीं आने देता, और उसने तरह तरह के लफ्ज गढ़े हुए होते हैं, मफाहिम अपने तौर पे तराशे होते हैं जो उसको तस्कीन देते हैं, और उससे वो मजहब के अंदर रह करके मजहब से आजादी चाहता है। उसकी मिसाल, एक लफ्ज आपने सुना होगा जिसे पूरे कुरान मजीद से कोई आयत ना आती हो, एक आयत उसको जरूर आती है, ला इकराहा फिद्दीन, और इसका मफहूम वो ये निकालते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं, दीन में कोई सख्ती नहीं। ये वैसे मौलवियों ने सख्ती बनाई हुई है, दीन में तो कोई सख्ती नहीं है। ये लोग मफहूम बयान करते हैं और इस बात को अपने एतकाद में शामिल किए हुए, हालांकि ऐसा नहीं है। इस आयत का कतअन ये मफहूम नहीं है कि दीन में कोई सख्ती नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है, ये कतअन मफहूम नहीं है। इस आयत का ये मफहूम है, पूरी आयत पढ़े, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, हक और बातिल वाज़ेह हो चुका है, अब किसी को दीन लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, अब उस पर जबर नहीं किया जाएगा, उसकी गर्दन पे तलवार रख कर नहीं कहा जाएगा कि इस्लाम ला वरना तेरी गर्दन काट देंगे। ये मफहूम है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने दोनों राहें दिखा दी हैं, अब इसकी मर्जी है खैर के राह पे चले, इसकी मर्जी है शर के राह पे चले। ये है इसका मफहूम। दीन लाने के बाद वो दीन की पाबंदियों को कबूल न करे, ये नहीं है। इसका मफहूम ये है कि किसी को दीन लाने पे मजबूर नहीं किया जाएगा, ये है इसका मफहूम। लेकिन ये मफहूम भी मनसूख हो चुका है जब आयात जिहाद नाज़िल हुई। अब ये आयत ला इकराहा फिद्दीन ये मनसूख है, यानी आयत की तिलावत मौजूद है, लेकिन इसका जो मफहूम है, जिसका जो हुक्म है वो बाकी नहीं है। जब आयात जिहाद नाज़िल हुई तब हुक्म ये हुआ कि काफिर या इस्लाम लाए, या टैक्स दे, जिजिया दे, या फिर लड़ाई के टकराव के लिए तैयार हो जाए। तो ये मफहूम लोगों ने आज खुद गढ़ा हुआ है और वो इससे तस्कीन पाते हैं, असल अंदर की वो कमजोरी जो है वो उसको कबूल करते। इसी तरह वो किसी मुफक्किर ने कहा था, और उस जुमले ने, चूंकि लफ्ज़ों की तरतीब ऐसी है कि बहुत ज़्यादा उस जुमले को लोगों ने कबूल किया। उसने कहा था कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है, और लोगों ने हाथों हाथ लिया, कहा कैसी कमाल की बात की, वाकई यार बात तो ठीक है, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। मैं कहता हूं अगर इस मफरूज़े को तस्लीम कर लिया जाए फिर तो कहा जा सकता है कि दीन में रोज़ा है, रोज़े में दीन नहीं, दीन में नमाज है, नमाज में दीन नहीं, दीन में हज है, हज में दीन नहीं, दीन में हया है, हया में दीन नहीं। तो फिर बताओ कि दीन कहाँ होगा? ईंटों के मजबूए का नाम ही तो दीवार है। तो जब आप इसकी नफी करते चले जाएंगे तो फिर दीन किसको कहेंगे? तो ये एक अजीब सी एक बात है, चूंकि इंसान के अंदर कमजोरी होती है और वो ऐसी बातों को कबूल करता है, उसका असल नफ्स कबूल कर रहा होता है। हज़्ज़े नफ्स और है, हज़्ज़े रूह और है। ये हज़्ज़े नफ्स है उसका, उसके नफ्स को तस्कीन इससे पहुंच रही होती है। उस नफ्स की तस्कीन को वो अपनी इल्मी प्यास के बुझने की तरफ जो है वो उसकी तशरीह करता है कि वाकई यार मेरी इल्मी प्यास बुझ गई, बात बड़ी खूबसूरत हुई। हालांकि नहीं है, वो प्यास बुझी है नफ्स की। नफ्स उसका ये चाहता था, जो चाहता था वो खुराक उसको मिल गई। तो ये कतन बात नहीं है। अल्लामा रूमी ने अपने ज़माने में जब उनके दौर में भी ऐसे को फितने नमूदार हुए होंगे, एक मिसाल से इस बात को समझाया। वो पुराने लोग अपने बाजुओं के ऊपर अपने महबूब का, अपना या किसी दोस्त का नाम कंधा करवा लेते थे। इस तरह मुख्तलिफ तस्वीरें छपवा लेते थे बाजुओं पे। बाज लोगों के माथों पर, पेशानियों पे हमने बूढ़े लोगों के चांद तारा छपा हुआ देखा है।
تو وہ باقاعدہ ایک روشنائی داخل کر کے جو ہے وہ جسم کے اندر سرایت کر دی جاتی ہے، اور وہ اس کو صاف کرنے سے بھی جو ہے وہ روشنائی زائل نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک شخص میلے پہ گیا، وہاں کوئی ایسا شخص آیا تھا، تو اس نے کہا جی میرے بازو پہ شیر کی تصویر چھاپ دو۔ اس نے کہا لاؤ، اس نے سوئی کھبوئی، روشنائی داخل کی، تو درد ہوا نا، تو وہ تڑپا، کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا منہ بنانے لگا۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ اس نے سوئی کھینچ لی اور پھر پیچھے کیا، پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں۔ کہا اس نے کون سا بھاگنا ہے؟ اس نے پھر سوئی کھینچی، پھر آگے لے گیا، کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کے کان بنانے لگا ہوں۔ کہا اس نے کون سا دیکھنا ہے؟ اس کون سا سننا ہے؟ اس طرح آنکھیں بنانے لگا ہوں، کون سا دیکھنا ہے؟ اس طرح جو بھی جدھر بھی سوئی رکھتا تو درد ہوتی تو وہ کہتا اس نے یہ کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا پھر میں کیا بناؤں؟ کہنے لگا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں شیر کیسے بناؤں؟ آزاد نہیں ہوں گے تو شیر کیسے بنے گا؟ کان نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، زبان نہ ہو، ہونٹ نہ ہو، اس کا سر نہ ہو، پیٹ نہ ہو، دم نہ ہو، ٹانگیں نہ ہو، کہتا بس تم شیر بنا دو۔ علامہ رومی کہتے ہیں شیر تو نہیں پھر بنتا، شیر تو ان اعضاء کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، شاعر اسلامیہ ہے، وضاقتہ ہے، اقدار دینیہ ہے، انہی کے مجموعے کا نام ہی تو دین ہے۔ اور اگر آپ ان کی نفی کرتے چلے جائیں گے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، پھر دین کہاں ڈھونڈیں گے؟ دین کس چیز کا نام ہوگا؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر عمل گریزی کی یہ جو مثال ہے، تو وہ اس صورتوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ، آدھے آدھے نہ آؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ اس چمن میں پیروے بل بل ہو، یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا، یا نوا پیدا نہ کر۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، اور نہیں یہ اتنی بھی پابندیاں نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو سکول میں داخل کرواتے ہیں، ان کا یونیفارم ہوتا ہے، آج تک کسی نے، میں نے نہیں سنا اعتراض کیا ہو سکولوں پر کہ یہ بچوں کے اوپر ان کی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے۔ سارا بچہ کو وہی اتری ہے کہ اس طرح کی ٹائی ہو، اس طرح کا لباس ہو۔ یہ کیا ہوا کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک ہی لباس میں جائے، جس لباس میں مرضی جائے؟ یہ تو بچوں کی آزادی چھیننے والی بات ہے۔ کبھی کسی والدین نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ہے؟ ماں ٹائی کس رہی ہے، بیٹے کو کبھی بوٹ اس رنگ کے پالش کر رہی ہے جو اسکول کی طرف سے لگے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس وقت کسی نے نہیں کہا یہ کیا انسان کی آزادی پہ قدغن ہے۔ آج کل تو وہ میٹرک پاس بچوں نے بھی اسکول گلیوں میں کھول رکھے، اور وہ بھی کوئی جو ہے وہ یونیفارم دیتے ہیں، اور ہم اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں تو کبھی معترض نہیں ہوتے۔ یا جو پرائمری اسکول کھول کے بیٹھ جائے ان کا بھی ایک یونیفارم ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں سدا ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شترے بے مہار، جدھر جی چاہے منہ اٹھائے چل دے، جدھر چاہے، جدھر خواہش ہو، جدھر تمنا ہو۔ ایک اونٹ تو بے مہار ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان بے مہار نہیں ہو سکتا۔ اس کو ضابطوں کا پابند ہونا ہوگا، اس کو قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر اسلام لایا ہے تو اسلام کی ایک ایک قدر کا خیال اور لحاظ رکھنا ہوگا۔ رنگ ڈھنگ، وضاقت، طرز زندگی، انداز معاشرت، اسلوب حیات، ایک ایک چیز ان ضابطوں کے مطابق اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے۔ من مانی کا نام تو دین ہے ہی نہیں، من مانی کا دین نام نہیں، محمد عربی کی غلامی کا نام دین۔ اس لیے یہ ایک فکر ہے انسان کی جس کی یہاں نفی کر دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آئے ہو اسلام میں تو پھر پورے پورے آؤ، ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے اسلام کو قبول نہ کرو، اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کی تعبیر نہ کرو۔ اسلام کو موم کی ناک نہ بناؤ کہ جدھر تم موڑنا چاہو ادھر مڑے۔ اسلام کو اپنی خواہش کے مطابق نہ ڈالو، اپنی خواہشات کو اسلام کے سانچے میں ڈال دو، اور پھر دیکھنا کہ اسلام کی لذت نصیب ہوتی ہے کہ نہیں، ایمان کی حلاوت ملتی ہے کہ نہیں۔ ہم سب کچھ اپنی خواہشات سے گزارنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ محقق ہے، ہر بندہ مجتہد ہے، اور عجیب کوئی ادھر کی چھوڑ رہا ہے، کوئی ادھر کی چھوڑ رہا ہے، اور دین کو قصہ پارینہ بنا کے لوگوں نے رکھ دیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اسلوب دے رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے۔ اللہ دو قسمیں فرما کر کے کہا، آسمان کی
اور رات کو آنے والے روشن تارے کو، ہر نفس کے اوپر کوئی جان ہے، اللہ اکبر، جو اس کی محافظت کر رہی ہے۔ بات اس عنوان سے بہت لمبی ہو سکتی ہے، یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، ہم عمل گریز ہو گئے اور عمل کی طرف جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے، اور ہم اس کے لیے سینکڑوں بہانے کر لیتے ہیں۔ کبھی دکیا نوسی کا تانا دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی عمل کی بات کرے، حضور کی اس کی ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، سارا تکبر رونت خاک میں مل جائے گا۔ ذرا اپنے نقطۂ آغاز کی طرف تو غور کرے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان تدبر کرے، دیکھے، غور کرے، مما خلق، اس کو کس شے سے پیدا کیا گیا؟ خلق من ماء دافق، اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، ایک مہین قطرے سے پیدا کیا گیا، اس کو ایسے پانی سے پیدا کیا گیا جو جست لگا کے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی پسلیوں سے نکلتا ہے، اس پانی سے اس انسان کی تخلیق کی گئی۔ اس کا سارا نشہ ہرن ہو جائے اگر غور کرے۔ آج وہ کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، ذرا ماضی میں جا کر کے دیکھیں یہ تھا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الدہر ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ تو اب باتیں کرتا ہے بڑی، ایک زمانہ انسان پہ ایسا بھی آیا کہ اس کا ذکر بھی نہیں تھا، نہ میٹیریل تھا، نہ نقشہ تھا، نہ اس کا کوئی تصور تھا، یہ اس کا کچھ ذکر تک بھی نہیں تھا، قابل ذکر ہی چیز نہیں تھی، پھر اس رب نے اس کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک دیکھیے، یہ چونکہ مکی آیت ہے اور مکی آیات میں، مکی صورتوں کے اندر خاص طور پہ عقیدہ آخرت پہ زور دیا گیا، اور عقیدہ آخرت جتنا مضبوط ہوگا اتنے اعمال میں حسن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ جو سینے کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی سے نکلے ہوئے مادہ منویہ سے انسان کی رحم مادر میں تخلیق کرتا ہے، اس مہین قطرے سے انسان کو وجود دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت آنکھیں دی، آنکھوں کے ڈورے کیسے لگائے، اور پلکوں کی جھالر کیسی ہے، اوپر ابرو کتنے خوبصورت ہیں، پیوستہ ہیں یا الگ ہیں، ہونٹوں کے اندر رنگ کیسے بھرے، 32 دانتوں کو موتیوں جیسے کیسے سجایا۔ انسان ذرا غور تو کرے، اپنے اندر کے سسٹم دیکھے، یہ دماغ بنایا گیا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کی لکیریں ہیں، انسان تدبر کرے تو وہ حیرت میں ڈوبتا چلا جائے گا اور بے ساختہ پکار اٹھے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ انار کے اندر کیسی تھیلیاں رکھی ہیں جس میں دانے بھرے ہوئے، کبھی گلاب کے پھولوں کی پتیوں پر لطافت کے رنگ دیکھے ہیں، کبھی تتلی کے پروں کے اندر جمالیات کے قرینے دیکھے ہیں آپ نے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مالک نے کس طرح موتیوں سے جو ہے وہ جیب بھر دی گل کی، اور کس طرح کائنات کو سجایا اور سنوارا اور کس طرح نکھارا۔ انسان اپنے انفس میں دیکھے، کائنات میں دیکھے تو وہ پکار اٹھے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطل، یہ از خود نہیں ہوا، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کو خلقت وجود دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس رب نے مہین قطرے سے جست لگاتے ہوئے پانی کی بوندوں سے انسان کو پیدا کیا، انہو علی رجعہ لقادر، یہ عقیدہ آخرت بیان کیا گیا، اس انسان کو، اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر کے دوبارہ اس کو زندگی وہی رب عطا کرے گا جو معمولی سے قطروں سے انسان کو تخلیق کر لیتا ہے، تو پھر دوبارہ بھی اس کو اٹھانے پہ وہی رب قادر ہے۔ یہ پہلی بات بطور دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ سورہ یاسین میں بیان کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اب کہاوتیں بیان کرتا پھرتا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا، اور کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ باقاعدہ قبرستان میں کافر گیا، پرانی قبر سے ہڈی اکھیڑ لایا، پھر حضور کے سامنے اس کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو کے گرتی ہے، اور پھر وہ یہ سوال کرتا ہے، قال من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ہو گئی۔ اب جواب دیکھو کتنا خوبصورت، اللہ اکبر، اپنے رب کے دلائل کا انداز دیکھو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دو اب تو ہڈیاں ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت انسان بنا لیا تھا، اب ہڈیوں کو جوڑ کر بھی بنا لے گا۔
اب تو میٹیریل موجود ہے، جب مادہ بھی موجود نہیں تھا تو جس رب نے اس وقت انسان تخلیق کیا تھا اب ہڈیوں کو وہی رب جوڑ لے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور ہر وہ تخلیق کو جانتا ہے، کس کو کیسے پیدا کرنا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کو دوبارہ زندگی دے گا تو کیا زندگی دینے کے بعد پھر کام ختم ہو جائے گا؟ یہ اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی دنیا میں گناہ کرتا رہے اور ایک ساری زندگی سجدہ ریزیاں کرتا رہے، قیامت کے دن اس کو یا تو اٹھایا ہی نہ جائے اور یا اٹھا کر کے کچھ نہ کہا جائے، یہ اس کی حکمت کے خلاف، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہو جی کو بس ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ قلم میں فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، کیا مجرمین کو اور مسلمین کو، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو ہم ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ کیسے ہوگا؟ مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسا حکم لگاتے ہو؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کے ساری رات ناچنے والا اور راتوں کی تنہائیوں میں قیام، رکوع اور سجدے میں رات بسر کرنے والا، کیا دونوں قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں دھونس دھاندلی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں کا خون نچوڑنے والا، ہڈیاں توڑنے والا اور بوٹیاں نوچنے والا اور راتوں کی تنہائیوں میں دکھیوں کی مدد کرنے والا، کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ موسیٰ و فرعون کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ یزید اور سیدنا امام حسین کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ بس دیکھ لیں گے ایسے ہی گزر جائیں گے؟ کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، اللہ کے ہاں ایک قانون ہے۔ تو پھر جب اس کی حکمت ہے کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو پھر ان کے اعمال کا مزہ انہیں چکھایا جائے، نیک ہے تب بھی، بد ہے تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر راز تشت بام ہو جائے گا، چہروں سے نقاب نوچ لیے جائیں گے، حقیقتیں سامنے آ جائیں۔ آج ایک دوسرے سے پوشیدگیاں ہیں، اندر کا گند کسی پہ واضح نہیں۔ میری نظر میں آپ اچھے ہیں، اللہ آپ کو اچھا ہی کرے، اچھے ہی ہو۔ آپ کی نظر میں اچھا ہوں، اللہ مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق کر دے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے معاملہ اس سے برعکس ہو تو پھر دنیا پر تو میرا پردہ رہ سکتا ہے، آخرت میں تو کوئی پردہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ دنیا پر آپ کا پردہ رہ سکتا ہے، آخرت میں تو کوئی برقرار نہیں رہ سکے۔ اس لیے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، سارے نقاب الٹ دیے جائیں گے، سارے پردے نوچ دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اور نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو اس راز کو کھلنے سے روک سکے گا۔ دنیا پر زور اور زر کام آ جاتا، تگڑے کی بات کوئی نہیں کرتا، غریب کی بات رسوا کرتی جاتی۔ جس کے پاس چار لوگوں سے لوگ ڈرتے ہیں، جو تنہا ہو یکا ہو، اس کو رسوا کر دیا جائے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، نہ زور کام آئے گا نہ زر کام آئے گا۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے۔ اس دن ہر شے تشت بام ہو جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرج، پھر قسم کا آغاز ہوا، قسم ہے آسمان کی جس سے می برستا ہے، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو کھلتی ہے۔ بارش برستی ہے تو اس سے بوٹے نکلتے ہیں، کہیں نسرین ہے، نسترن ہے، چمبیلی ہے، کہیں موتی ہے، کہیں گلاب ہے، کہیں پھل ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں سبزے ہیں، کہیں بوٹیاں ہیں، کیا کچھ ہے۔ تو زمین کھلتی ہے اور پھر اس سے وہ اپنے خزانے اگلتی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جس سے می برستا ہے، اور قسم ہے زمین کی جو کھلتی ہے اور فیض دیتی ہے۔ انہو لقول فصل، یہ قرآن قول فیصل ہے، قول فیصل، طے شدہ امر، اٹل حقیقت، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے۔ دھوکے میں نہ رکھیں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں ریت میں سر چھپانے سے کیا ہوگا۔
یہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا. تمہارے پاس اتنی بڑی روشن کتاب قرآن مجید ہے جس نے کوئی امر مخفی رکھا ہی نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، ہزارہا جگہ پہ ہمیں یہ بیان فرما رہا ہے، لوگوں اپنی اصلاح کر لو، اعمال ٹھیک کر لو، تقوی اختیار کر لو. یار اللہ ایک مرتبہ کہہ دے کیا کافی نہیں ہے؟ آرڈر اس کا ہو جائے، نہیں کوئی مانے تو اس کو پکڑ کے پھینکے جہنم میں. لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ شفقت ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے. ایک موقع پہ دیکھیے اسلوب میں کتنا جمال ہے، کتنی محبت ٹپک رہی ہے ایک ایک حرف سے. چھٹا پارہ ہے، ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یعنی وہ چاہتا ہے تم نیک بن جاؤ اور تمہیں بخش دے، تم دھکے سے چھلانگے لگا رہے ہو. تو کہا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے، اسے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ وہ چاہتا یہ نہیں ہے، اس کی منشا یہ نہیں ہے، لیکن مشیت یہ ہے کہ اگر تم وہ عمل کرو گے تو ڈر جاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو ڈر جاؤ گے. لیکن وہ چاہتا نہیں ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر مجرم بھاگ جائے نا پولیس سے تو کبھی تعاقب کرتے دیکھا پولیس کو؟ اور جب پکڑتے مجرم کو ہتھ کڑی لگاتے ہیں تو کس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں. مختلف اداروں سے بھاگنے والوں کو ان کو پکڑنے والے کس سلوک کے ساتھ جو ہے وہ واپس لاتے ہیں. لیکن آؤ ذرا قرآن کا اسلوب بھی دیکھیں. مالک کی دہلیز سے بندہ بھاگا، ہل انسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، واپس آ جا تیرا رب بڑا کریم. مجھے بتاؤ بھاگنے والوں کو یوں آوازیں دی جاتی جس طرح رب دے رہا ہے. یا ایھا الانسان، ذرا ان لفظوں کی مٹھاس چکھیں، ذرا ان لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے، اس کا جو جمالیاتی تاثر ہے، ذرا اس کو دیکھیں. یا ایھا الانسان، کتنا پیار ہے، کتنی اپنائیت ہے، کتنی محبتیں ہیں. لفظ لفظ سے شہر ٹپک رہا ہے، آوازیں دی جا رہی ہے. یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے مغرور کیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے؟ بتا کون سی شے تیری ہے؟ جوانی آج ہے کل نہیں ہوگی، دولت آج تیری ہے کل نہیں، اقتدار آج ہے کل نہیں ہوگا. آج جو ہے وہ تجھے صحت ہے کل نہیں ہوگی. آج افراد کی کثرت تیری پشت پہ، کل تجھے تنہا چھوڑ کے آ جائے. کس بات پہ غرے میں ہے؟ ما غرک، ما میں عموم ہے. میں تو جب بھی کبھی یہ آیات پڑھتا ہوں ایک عجیب تاثر ہے ان آیات کا. ما غرک، بتا نا وہ کون سی شے ہے، نفی کر دی گئی، عموم سے نفی کر دی گئی، جس نے تجھے مغرور کیا ہے، رب سے دھوکے میں ڈال دیا، اتنی خوبصورت دہلیز سے پیچھے ہٹا دیا، وہ کون سی شے ہے؟ آگے لفظ کیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، ایسے رب سے جو رب بھی ہے اور کریم بھی ہے. ذرا غور تو کیجیے. کوئی نالائق بیٹا ماں باپ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو جا کے کسی ہوٹل میں برتن مانج رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو مصیبت بن جاتی ہے. کبھی اس کے دوستوں کو ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا تمہیں کو پتا ہو تو بتائیں. کبھی اس کے کلاس فیلوز سے پوچھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ڈنڈورچی کو کہتے ہیں کہ شہر بستی میں آواز لگاؤ دیکھو. کبھی رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، مصیبت بنی ہوتی ہے. کبھی مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھتے ہیں، مختلف درباروں پہ پہنچتے ہیں کہ کہیں بیٹے کا سراغ مل جائے. اسے تو کچھ چین ہوتا ہے نکمے کو، لیکن ماں باپ تو مصیبت میں ہوتے ہیں. ماں کی ممتا تڑپ رہی ہوتی ہے، آنکھوں سے نیند اڑ گئی ہے، باپ رو رہا ہے، زندگی اجاڑ ہو گئی، عجیب رنگ ہے. پھر وہ اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں، ٹیلی ویژن میں اشتہار دیتے ہیں. آپ کی نظر سے ایسے اشتہار گزرے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے ہمارا فلاں نام کا بیٹا اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے. اگر وہ خود پڑھے یا کسی سنے تو لکھا ہوتا ہے وہ گھر واپس آ جائے، ساتھ وضاحتی نوٹ، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. جب کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر قرآن کی اس آیت پہ اترتی ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، بس تو آ جا. اللہ اکبر، اس کے حضور واپس آ جا، تیرے سارے گناہ معاف کر دے. ایک آنسو بہا دے توبہ کا، وہ یہ نہیں دیکھے گا تیرے گناہ کتنے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، سارے گناہ ہی ہم مٹا کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اس کی کرم نواز۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر، تو پھر جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا ہی سودا بہتر ہو گیا نا، اتنی بڑی نیکیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے، رات کو بھی اور دن کو بھی، دیکھتے تھے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی خبر لیتے، حالات کا جائزہ لیتے، محاسبہ سب کچھ۔ اللہ اکبر، چین کی نیند نہیں سو سکے خلافت کے تخت پہ بیٹھنے کی، ہاتھ میں درہ ہوتا، لوگوں کے دلوں پہ روب ہوتا۔ کوئی آیا نا سفیر دور سے، اس نے کہا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ کہا ہمارے امیر کا محل کوئی نہیں ہوتا، یا مسجد میں ملے گا یا پھر فلاں گلی میں گھر ہے۔ اچھا، گھر کا دروازہ بھی اکھڑوا دیا، پہلے دروازہ تھا، خلیفہ منتخب ہوتے ہی اتروا دیا، پردہ بس لٹکایا کہ کوئی آئے اس کو دستک بھی دینے کی زحمت گوارا نہ ہو۔ آج تو کتنے سیکورٹی کے اثار ہیں، کتنا خوف طاری ہے، اور بند کمروں میں بھی ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے عدل نہ بانٹا ہو، انصاف نہ کیا ہو، ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ جنہوں نے عدل بانٹا ہوتا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ نہ ادھر ملے حضرت عمر، نہ ادھر ملے، کہا ملے نہیں، کہا وہ جنت البقیع کی چار دیواری کا آج کل کام ہو رہا ہے، ادھر نہ ہو۔ گئے تو ککر کے درخت کے نیچے، ایک جھاڑی کے نیچے حضرت عمر سو رہے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں، تو اس سفیر نے وہاں کھڑے ہو کے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہا عمر تم نے عدل کیا اور آج تم کھلی فضا میں سو رہے، اور ہمارے حکمرانوں نے ناانصافی کی، وہ بند کمروں میں بھی ڈر رہے، اس لیے عدل کیا گیا۔ حضرت عمر کے عدل کا عالم یہ ہے کہ زلزلہ آیا نا تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوڑا تھا، زمین پہ مارا، افر الارض الم عادل علیک، زمین رک جا، کیا عدل عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک لونڈی رو رہی ہے، کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا ٹھوکر لگی اور برتن الٹ گیا، مالکہ کے لیے تیل لے کے جا رہی تھی، وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا، خالی برتن لے کے جاؤں گی تو سخت گیر ہے، ناراض ہوگی، مارے پیٹے گی۔ حضرت عمر کو غصہ آیا اور زمین پہ مارا کوڑا، کہا زمین میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل پی جائے، نکال باہر تیل۔ اس نے تیل اگل دیا، کہا برتن میں ڈال لے۔ یہ عمر کا عدل ہے رضی اللہ تعالی۔ دعا کرو اللہ میرے ملک کو حضرت عمر کا کوئی سایہ ہی عطا کر دے، غیرت مند، باہمیت، نیک اور صالح حکمران اللہ اس ملک کو نصیب فرمائے، اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، میں تو اب اس قابل ہی ان کو سمجھتا کہ جو ہے وہ ان کا تذکرہ بھی کیا جائے، اتنے چھوٹے یہ لوگ ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس قدر ملک کے وقار کو انہوں نے بیچ دیا ہوا ہے۔ جو حال کیا رومی کے لہجے میں، کیا کسی نے خوب، رومی نے کہا تھا سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شبد این ارکان سلطنت ملک را ویران شود۔ نہ پاکستان کی کوئی آبرو رہی ہے، نہ ریاست کی کوئی توقیر رہی ہے، اور نہ ہی پاکستانی قوم کی کوئی عزت جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں رہی ہے۔ جو ہو رہا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے حالات، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے، پاکستان پہ آنا ہے، ابھی اتنی جلدی اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت کا کیا رونا روئیں، ہم کون سے اچھے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، گریبان میں جھانکے۔ شاید میں نے پچھلے جو ہے وہ دنوں میں جب آیا تھا درس قرآن پہ کہا تھا کہ قوم کے نخرے دیکھیے، قوم کا مزاج دیکھیے۔ ایک میچ ہار گئے ہیں، قوم نے اینٹیں مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، 6 سے 7 آدمی جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، کئیوں نے خودکشی کی کوشش کی، مٹھائیاں پانی میں بہا دی، صبح کام پہ نہیں گئے، کھانا نہیں کھایا 2 2 دن، کئی لوگوں نے سکرینیں توڑ دی، بڑا دکھ ہوا۔ لگتا تھا اتنی بیدار مغز قوم ہے، اتنی جو ہے وہ زبردست قوم ہے کہ ایک چھوٹے سے حادثے کو اتنا محسوس کیا انہوں نے۔ لیکن جب پھر تھوڑے دن بعد ہم نے ایک منظر دیکھا کہ کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی،
اور اس قوم میں سے کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس قوم میں سے کسی ایک شخص نے بھی کھانا نہیں چھوڑا، کسی ایک شخص نے بھی سر نہیں پھوڑا، ایک شخص کی بھی نیند نہیں اڑی، ایک شخص کی زندگی کا لف و نشر غیر مرتب نہیں ہوا۔ تو کیا یہ قوم نخرے نہیں کرتی؟ میڈیا کی جادو نگری ہے، جدھر چاہے قوم کو لے جاتا، اپنی رائے کوئی نہیں قوم کی، جو بھی ڈگ ڈگی بجاتا قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اوپر یہ ظالم لوگ مسلط ہوتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال